Qadri has been an editor as Da'iratul Ma'arif in Hyderabad, India. He got his master's in Al-Jami'a Al-Nizamiyya in Hyderabad. He studied at Al-Azhar in Cairo, submitted a dissertation towards PhD, which is translated as Resolution and Permission in Islamic Law. He has been an announcer on radio in Cairo for 11 years. He is assistant professor at Northeastern Illinois University in Chicago. He taught Arabic courses. At the present, he is translating a book by Sheikh Maulana Allama Maliki, Mecca, and he is the president of As-Sirah Society of North America. So Sheikh Muhyiddin Ja'far Muhyiddin will be talking about the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the practical implications of this love in Urdu. Brother Muhammad Abdul Hakim will be translating shortly afterwards, highlighting the important points. Brothers and sisters, and great scholars of Islam, and the leaders of At-Turq As-Sufiyya, I request all of you to share with me. We will all pray as-salah to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima labbaik wa sa'daik Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa barik wa sallim. المحمود الله جل جلاله المصلى عليه سيدنا محمد وآله والمدعو له الإسلام ورجاله وبعد فيقول القرآن الكريم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كنت أود أن ألقي كلمتي هذه باللغة العربية، اللغة التي قضيت عمري فيها، ولكنني مأمور، عبد مأمور، أمرت حتى ألقي كلمتي باللغة الأردية كما قال لي الرئيس صاحبنا هذا. عبد مأمور، لأني هنا ما شاء الله علماء محققين ومشايخ طرق صوفية وإخواننا العرب والأخوات العربيات وما إلى ذلك، ولكنني مضطر، اسمحوا لي، بارك الله فيك يا مولانا، أستسمح منكم أيها الإخوة الذين يجيدون اللغة العربية أن ألقي كلمتي باللغة الأردية، وإن شاء الله سوف تترجم باللغة الإنجليزية. أخونا عبد الحكيم إن شاء الله سوف يختصر إليكم كلامي هذا. میرے دوستوں اور بزرگوں، میری دینی بہنوں، سب سے پہلے میں خطاب کروں گا میرے منتظمین سے اس جلسے کے، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ اس قسم کے جلسہ ہم منعقد کریں اور آئندہ بھی کرتے رہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہم یہ جلسہ منا رہے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو لوگ عورتوں کے سیکشن سے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بہت سی سیٹیں پڑی ہوئی ہیں، یہاں آ کر تشریف فرما ہوں، تاکہ ہم ان لوگوں کو جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی اسلام لائے ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ ہم اسلام کے قوانین کا احترام کرتے ہیں،
میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ پلیز آپ یہاں آئیں, اس طرف آئیں اور تشریف رکھیں اور عورتوں کے لیے کچھ فاصلہ برقرار رکھیں, اس لیے کہ اللہ کے حدود سے قریب ہونا بھی ممنوع ہے. میں گزارش کروں گا, I request those people sitting in this section to leave this section, and we have lot of chairs here to sit with the gents and leave this place empty, because to be close to the boundaries of Allah also is prohibited. میرے دوستوں اور بزرگوں, میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے سب سے پہلے, اس کا مختصر سا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, پروردگار عالم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو پروردگار عالم کہاں رکھیں گے؟ جن پر اللہ نے نعمت عطا فرما, نعمت اتاری ہے, ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے. کون؟ کتنے درجے ہیں ان کے؟ آپ گنتے جائیے. نبیین پہلا درجہ, صدیقین دوسرا درجہ, شہداء تیسرا درجہ, اور صالحین چوتھا درجہ. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, یہ درجات متعین کرنے والا پروردگار عالم خود فرماتا ہے اس صحبت کے بارے میں, وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, یہ بہتر صحبت ہوگی, بہترین صحبت ہوگی. یہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے. پروردگار عالم نے دوسری جگہ کہا ہے, مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اللہ کی اطاعت ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ رسول کی اطاعت نہ کریں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, عادت ہے کہ پروردگار عالم انسانوں سے کبھی براہ راست خطاب نہیں کرتے ہیں, عوام الناس سے براہ راست خطاب نہیں کرتے ہیں, بلکہ اپنے کسی مخصوص بندے کے ذریعے سے خطاب کرتے ہیں, اور وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں, میرا مضمون یا میرا سبجیکٹ, جو بھی آپ اس کو کہیں, میرا عنوان یہ دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے, جس طرح میں نے سمجھا ہے. اس سلسلے میں آپ کو سب سے پہلی آیت میں نے یہ پڑھی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ نے اس کو کس کے ساتھ رکھا ہے؟ ان 4 درجات کے لوگوں کے ساتھ کہ جس پر اللہ نے اپنی نعمتیں اتاری. ٹھیک. اب سوچنا یہ ہے کہ آیت نازل کیوں ہوئی, اس لیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے سبب نزول اور شان نزول کی ضرورت پیش آتی ہے معلوم کرنے کی. مفسرین نے جہاں مختلف اسباب النزول, شان نزول بیان کیے ہیں, ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم مولا رافع وہ دوڑتے دوڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. ان کی حالت متغیر تھی اور حضور کو دیکھ کر وہ ٹھہر گئے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ, اتنی دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی کہ میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا نہیں تھا اور بے چین ہو گیا, میں بے چین ہو گیا, میں صبر نہ کر سکا اور آپ کے پاس دوڑا دوڑا چلا آیا تاکہ چہرے انور کو دیکھ سکوں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, عرض کیا یا رسول اللہ, میں یہ سمجھتا تھا, یہ خیال مجھے پریشان کر رہا تھا کہ آج دنیا میں جب حضور سے دور رہتا ہوں اور چند گھنٹوں کے لیے, چند لمحوں کے لیے, کچھ وقت کے لیے آپ کو نہیں دیکھ پاتا ہوں تو میرا یہ حال ہوتا ہے بے چینی کا. اور کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جو انتظام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مقام تو اعلیٰ علیین میں سب سے بلند رہے گا, وہاں میں آپ کو کیسے پا سکوں گا, کہاں سے دیکھ سکوں گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کریں گے. اگر داخل نہ کیا تب تو بہت بڑا نقصان, اگر داخل کر بھی دیا پروردگار نے اپنی رحمت سے تو پھر میرا مقام کہاں ہوگا اور آپ کا مقام کہاں ہوگا؟ میں کیسے آپ کو دیکھ سکوں گا؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں پروردگار عالم ان کو
تسلی دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ صرف ایک صورت ہے کہ تم رسول اللہ کے ساتھ رہ سکو، میرے رسول کے ساتھ رہ سکو، ایک ہی صورت ہے. آپ اللہ رب العزت وعدہ کرتے ہیں من یطع الرسول من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. میرے رسول کی اطاعت کرو، میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو تو یقیناً تمہاری صحبت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جن کے 4 درجات ہوں گے. میرے دوستو بزرگوں، یہاں پروردگار عالم سکھاتے ہیں ہم کو کہ رسول اللہ کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے، ان کی محبت کو ہمارے دل میں کس طرح بٹھایا جائے. شریعت کا اصول ہے اسلام کے 4 دلائل ہیں، الدلائل الشرعیہ الاربعہ، جس سے ہم شریعت کے احکام جن سے ہم شریعت کے احکام معلوم کرتے ہیں. پہلی دلیل کتاب اللہ، دوسری دلیل حدیث رسول اللہ، تیسری دلیل اجماع الامہ، اور چوتھی دلیل قیاس. اور قیاس صرف مجتہدین کے لیے، عوام الناس کے لیے نہیں. میرے دوستو بزرگوں، ابھی ہم پہلی ہی دلیل میں ہیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے، کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ بعض لوگ، ہر شخص کی تھنکنگ علیحدہ ہوتی ہے، سمجھ بوجھ علیحدہ ہوتی ہے، سمجھنے کا طریقہ علیحدہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کسی کو یہ سکھاتے ہیں، کسی کو یہ سکھاتے ہیں. اگر نہ سکھایا تو پھر اس نے کتابیں چوز کر لی، اس عالم کو پڑھیں گے، اس عالم کو پڑھیں گے، اس عالم کو پڑھیں گے. تو کسی نے کسی عالم کو پڑھ لیا، اسی کو صحیح سمجھ لیا، کسی نے کچھ پڑھ لیا، اسی کو صحیح سمجھ لیا. سپرویژن نہیں ہے، اساتذہ موجود نہیں ہے کہ اس کو بتا سکیں کہ کون سی کتاب پڑھو، کس طرح سمجھو، اس مضمون کے کیا دلائل ہیں، اس مضمون کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس قول کا مطلب کیا ہے. کوئی نہیں ہے. سیلف میڈ عالم. ہر شخص اپنے کو سمجھنے لگ گیا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. اب یہاں سے مشکلات شروع ہوتی ہیں. میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم علماء کے سامنے زانو ادب طے کریں تاکہ ہم سیکھ سکیں. مطالعہ کرنے سے علم نہیں آتا ہے. تاریخ نہیں ہے کہ انسان مطالعہ کر لے اور معلوم کر لے کہ فلاں جنگ فلاں وقت فلاں مہینے میں فلاں دن ہو گئی تھی، فلاں وقت فلاں انسان پیدا ہوا تھا اور فلاں وقت مر گیا تھا. یہ تاریخ نہیں ہے، شریعت ہے. اللہ تعالیٰ پہلی دلیل، ابھی میں پہلی ہی دلیل میں ہوں، فرماتے ہیں سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 31. کیا فرماتے ہیں پروردگار عالم؟ بعض لوگوں کو بڑا دعویٰ ہوتا ہے کہ بھائی ہم اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کر سکتے، ہمارے دل میں ہم اللہ ہی سے محبت کریں گے. دعوے دار بہت ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. غور کیجئے پروردگار عالم کیا فرماتے ہیں. اگر تم کو دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم کو دعویٰ ہے نا ہم تو اللہ ہی سے محبت کریں گے، کسی اور سے نہیں کریں گے صاحب، غیر اللہ سے تھوڑی کریں گے، اس لیے کہ پکے موحد ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا موحد کون تھا، سب سے بڑا موحد کون تھا؟ معلم الملکوت ابلیس تھا، کہ وہ آج تک بھی موحد ہے، بہت بڑا موحد ہے. اس نے کبھی اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنایا. دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موحد ہیں اس لیے اللہ ہی سے محبت کریں گے. اللہ پوچھتا ہے ان سے، اللہ ان سے پوچھتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، دعوے دار ہو اللہ سے محبت کے، فاتبعونی، کہہ دیجئے اے حبیب پاک کہ تم میرا اتباع کرو، میرا اتباع کرو. کس کا؟ محمد الرسول اللہ عبداللہ ورسولہ. اللہ کے رسول کی کا اتباع کرو تو تمہارا یہ دعویٰ سچا ہوگا. میں دعویٰ کروں کہ میں ماہر ہوں، فزیشن ہوں، اور میں صاحب علاج کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں. آپ پوچھیں گے بھائی آپ کے پاس کوئی سند ہے، کوئی ڈگری ہے،
کس جامعہ سے, کس یونیورسٹی سے, کس کالج سے, کس پروفیسر کے پاس کیا پڑھا تھا آپ نے؟ محبت کرنے والے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بھئی دلیل تو بتاؤ, دلیل کیا ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دلیل فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہی شرط پر یہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے. اللہ سے محبت کب سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اب اس کے بعد غور کیجئے آپ, اتباع کیا چیز ہے؟ اتباع کے معنی انگلش میں آتے ہیں ٹو فالو, کسی کے پیچھے پیچھے چلنا, پیروی کرنا, نقش قدم پر چلنا. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ آئے مر گئے, استغفر اللہ العظیم, چلے گئے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. صاحب آئے, اپنا کام کیا, چلے گئے, ڈیوٹی ادا کر دی, چلے گئے, جیسے کہ انہوں نے ان کو تنخواہ دی تھی. اللہ کا رسول آیا اور آ کر بس ختم, آپ سے بے تعلق ہو گیا. اچھا غور تو کیجئے آپ, He is no more. He is, Allahu Akbar. The person who says that he was, he is wrong. He goes astray. وہ گمراہ ہے جو کہتا ہے کہ پروفٹ تھے. کلمے میں کسی کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہ آئے اور قیامت تک رہیں گے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے رسول ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. گواہی کس کی دیں گے؟ ہماری دیں گے, اور ہم سے پہلے والوں کی دیں گے, آدم سے لے کر قیامت تک آنے والوں کی دیں گے. آپ بتائیے, آپ کی عدالت میں تو جب تک کہ مقدمہ جس چیز کا ہو رہا ہے اس پر اگر گواہی دینے والا اس کو نہیں دیکھا ہے تو وہ گواہی نہیں دے سکتا. یہ اور بات ہے, آپ کی عدالت میں یہ چل سکتا ہے کہ کسی کو $1000 دے دیجئے, $10,000 دے دیجئے, تو وہ آ کر جھوٹی گواہی دے دے گا. لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں چل سکتا. وہاں کوئی رشوت ستانی کا, بدعنوانی کا کیس پکڑنے معلوم نہیں ہو سکتا, مطلب کہ وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا, ایسی صورت ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. گواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ حاضر ہیں, آدم سے لے کر قیامت تک موجود ہیں, آپ غائب نہیں ہو سکتے. اگر آپ غائب ہیں تو آپ کی گواہی غیر معتبر. اور پھر گواہ, عربی کے لفظ پر غور کیجئے آپ, کتنی جامع زبان ہے. شاہد کے معنی, شہید یشہدو کے معنی دیکھنے کے بھی آتے ہیں, اور وہ گواہ کیا جو آنکھوں سے نہ دیکھے. تو معلوم ہوا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے, اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد, اور اس دنیا سے کچھ فرمانے کے بعد بھی آپ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. ہر چیز آپ دیکھتے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے. دوسری دلیل, اسلام کی دوسری دلیل, الاحادیث النبویہ الشریفہ. حدیث شریف میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصادق المصدوق, سچ بولنے والے, جھوٹ کبھی زبان سے نکلا نہیں, جس کی تعریف خالق نے کی. ما ينطق عن الهوى, منمانی بات آپ کی زبان اقدس سے نکل نہیں سکتی. آپ فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم, امتیوں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت تک پیش کیے جاتے رہیں گے. میرے دوستوں بزرگوں, احادیث میں بہت سے الفاظ آئے ہیں, ان میں سے ایک لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے میرے قبر پر. آپ کو جو اردو اسپیکرز ہیں ان کو حوالہ میں دیتا ہوں, حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مدارج النبوت پڑھیے, اور یہ کتاب جس گھر میں رہے گی اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی.
فرماتے ہیں پروردگار عالم کے رسول اللہ کہ ایک فرشتہ میرے قبر پر اللہ نے متعین کر دیا ہے، اس کے ہاتھ میں ساری لسٹ دے دی ہے. جب کوئی شخص مجھ پر درود یا سلام بھیجتا ہے تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں، یعنی پڑھنے والے اور اس کے باپ کا نام بھی لے کر کہتا ہے کہ آپ پر اس نے سلام کیا، آپ پر اس نے درود بھیجا. اور حضور نے اضافہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، وہ تو مر گئے چلے گئے، ان سے ہمارا تعلق نہیں، پھر یہ تعلق کہاں سے نکل آیا؟ گستاخی کی حد ہوتی ہے. سمجھو، اسلام کو سمجھو، روح اسلام سے دور مت ہو جاؤ، اور جب تک کہ علم نہ ہو اپنی زبان سے شریعت کے بارے میں کوئی لفظ ادا نہ کرو. یہ تم سے شریعت کا مطالبہ ہے. میرے دوستو بزرگوں، میں بہت زیادہ بہکنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ فَاتَّبِعُونِی یہ لفظ آیا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 31 میں. تو یہ اتباع کیا چیز ہے؟ اتباع کے معنی فالو، کسی کو فالو کرنا، پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا. یہاں برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے جیسے ہیں. ارے ہمارے جیسے ہیں تو پیچھے چلو، کیوں کہا قرآن نے؟ برابر اور آگے جانا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ جاہل تھے، کسی یونیورسٹی میں پڑھا، نہ کسی اسکول میں پڑھا، نہ کسی استاد کے پاس پڑھا. آپ نے اعلیٰ ترین ترقی یافتہ ممالک کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں تعلیم پائی ہے، لہذا رسول اللہ سے بھی زیادہ تعلیم یافتہ بن گئے. تو اب آپ رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے شرما رہے ہیں صاحب کہ ایک جاہل شخص کی میں کیسے پیروی کروں، میں تو اس سے آگے بڑھ جاؤں گا. اب آگے بڑھنا آپ کو مقصود ہے تو پھر اسلام کی سرحدوں کو عبور کرنا پڑے گا. اسلام کی سرحدوں میں رہ کر رسول اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، چاہے کہ آگے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میرے رسول کا اتباع کرو، اس کی نقش قدم پر چلو. برابری کا دعویٰ کہاں کرتے ہو؟ میرے دوستو بزرگوں، محبت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ان کی پیروی کریں. تو اب ہم کو ذرا غور کرنا چاہیے، یہاں کھڑے رہ کر اس آیت پر ذرا رک کر، اس لفظ پر ذرا رک کر، فَاتَّبِعُونِی فالو می، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کس کو فالو کرتے ہیں کہ صاحب فلاں ایکٹر نے اتنا اچھا سوٹ پہنا تھا، ایسی ٹائی پہنی تھی، ایسے جوتے پہنے تھے، میں بھی ایسا ہی پہنوں گا. عورتیں فلاں ایکٹریس کو دیکھتی ہیں، نہ جانے کس ماڈل کو دیکھتی ہیں کہ ان کے میک اپ اس طرح ہونا چاہیے، گلے میں نیکلس اس طرح ہونا چاہیے، کان میں اس طرح جھمکے ہونے چاہیے، پیر میں سینڈل اس طرح ہونی چاہیے، اور اس کو ماڈل بنا لیا، اپنا نمونہ بنا لیا صاحب. واہ! اور پھر اپنے دوستوں میں، اپنی سوسائٹی میں فخر کرنے لگے کہ صاحب ہم تو فلاں کو فالو کرتے ہیں. لیکن سچ پوچھئے، آپ دل میں جھانک کر دیکھیے، کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، فلاں ایکٹر کو، فلاں ماڈل کو، فلاں ایکٹریس کو، کیا آپ کے دل میں محبت ہے ان کے بارے میں؟ آپ کو کچھ پرواہ نہیں ہے ان کی زندگی کیسی بھی رہے، خواہ وہ کتنے ہی گنہگار بدترین انسان ہو، خواہ وہ کتنے ہی کرمنل ہوں. صرف آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے یا نظر آتی ہے، کپڑے اس کے اچھے لگتے ہیں، اور یہ 94 کا ماڈل ہے صاحب، یا 95 کا ماڈل ہے، تم تو 83 نہ جانے 1914 کی بات کرتے ہو. اچھا صاحب، لیکن دل میں آپ کے ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے. اس کا نام پیروی ہے؟ کیا اس کا نام پیروی ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، اگر تم اس طرح کی پیروی رسول اللہ کی کرو گے کہ ہم کو مطلب نہیں، صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح نماز پڑھی پڑھ لیں، اور جس طرح سنت پڑھی اس طرح پڑھ لیں، جس طرح کھانا کھایا رکابی چاٹ پوچھ کر، پلیٹ چاٹ پوچھ کر اسی طرح ہم کر لیں، اور جس طرح انہوں نے دعائیں پڑھی اسی طرح پڑھ لیں. باقی رہا مسئلہ کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کیا عزت ہے، وہ سب صفر ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا اتباع اللہ رب العزت کے پاس مقبول ہے؟ کیا یہی وہ اتباع ہے؟ کیا یہی وہ پیروی ہے جس کا اللہ تعالیٰ مطالبہ فرماتے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، یہاں ہم کو ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ یہ اتباع اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہے.
نمازوں کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے مسلمان بننے کے لیے، سنتوں کی تکمیل کر لینا کافی نہیں ہے محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ تو فرائض قوانین ہیں، لیکن محبت کا مقام کچھ اور ہے۔ وہ کسی فارسی شاعر نے کہا، عاشقی چیست بگو۔ میرے یہاں پر بہت سے افغان دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید پروفیسر بہا بھی یہاں موجود ہیں، اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو مجھے ٹوکیے گا۔ عاشقی چیست بگو بندے جانا بودن، دل بدستے دیگرے دادن و حیرا بودن۔ میاں عاشقی اور محبت اس کا نام ہے کہ آپ اپنا دل کاٹ کر کسی کے حوالے کر دیں اور پھر حیران بیٹھ جائیں کہ وہ جو کچھ کہے اس پر تعمیل کے علاوہ اور کوئی اعتراض کی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اس کا نام ہے محبت۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہم کو حکم دیتا ہے، اتباع کا ہم کو حکم دیتا ہے، تو اتباع کے لیے غور کیجئے قرآن کیا کہتا ہے۔ پہلی دلیل کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود سکھاتا ہے ہم کو کہ حبیب کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔ میں ذرا جلدی کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کریں اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے۔ سورہ فتح 48 آیت نمبر 9 فرماتے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی پشت پناہ مدد کرو اللہ کے اس کام میں، اور توقروہ، ان کی عظمت، عزت و عظمت کرو، آنر دو ان کو، ریسپیکٹ دو ان کو، ان کے ساتھ گستاخی نہیں کر سکتے ہو، گستاخی کریں گے خارج از اسلام ہو جاؤ گے۔ سورہ حجرات 49 آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کی محفل میں اللہ رسول کا ذکر کرتا ہے تو اپنا بھی اس میں ذکر کر دیتا ہے۔ رسول اللہ کی محفل اللہ کی محفل ہے، تو رسول اللہ کی محفل میں کیا کرو؟ خبردار رسول اللہ سے پہلے گفتگو نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی قوانین میں سے ادب سکھلاتے ہیں، محبت کا طریقہ سکھلاتے ہیں۔ حجرات کی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے زیادہ بلند کر کے، اونچی آواز کر کے ان کے سامنے بات نہیں کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہیں، جعفر، حسن، محمد، اس طرح نہیں پکارنا رسول کو، خبردار، اونچی آواز کر کے، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ نمازیں میں یہی کہتا ہوں، عمر نو 1000 سال کی نمازیں، روزانہ نمازیں، فرض، سنت، تہجد، اشراق اور اوابین اور نہ جانے کیا کیا، 1000 سال کیوں نہ ہو، یہ سارے روزے سال بھر کے کیوں نہ ہو رمضان کے علاوہ، زکوٰۃ پورے مال کی کیوں نہ ہو، حج ہر سال کیوں نہ ہو، یہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا اگر تم میرے رسول کے ساتھ گستاخی کرو گے۔ سورہ نور 24 آیت نمبر 63، اللہ تعالیٰ فرما، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو میرے یا محمد کہہ کر نہ پکارنا، خبردار، تم جس طرح پکارتے ہو یا جعفر مجھے، اس طرح رسول اللہ کو نہیں پکارنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آداب کے خلاف ہے، وہ اللہ کا رسول ہے،
اس کو پکارو تو اس کے القاب کے ساتھ پکارو، اس کو سلام کرو تو مجھے جس طرح سلام کرتے ہو اس طرح نہ کرنا. السلام علیکم جعفر صاحب نہیں کہہ سکتے، السلام علیکم محمد صاحب نہیں کہہ سکتے، تو ان کو ان کے القاب کے ساتھ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، تحیت الرسول و تحیت النبوہ. ماشاء اللہ. الصلاة والسلام عليك يا خير الخلق الله. آمين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر محجلين. المحجلين. تقبل الله. والسلام عليك حمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. سورة انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 24. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کیجئے رسول کا مقام کتنا ہے اور ہم کو ان کے ساتھ کس طرح محبت اور کس طرح ادب خلوص سے پیش آنا چاہیے. غور کیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب تم کو بلائیں، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تم کو. اللہ تعالیٰ اگر بلائے تو آپ سن سکتے ہیں اس کی آواز؟ نہیں. رسول اللہ کے ساتھ اپنے کو شامل کر لیا. غور کیجئے کتنا بڑا مقام ہے. اللہ اور اس کے رسول جب تم کو بلائے تو کیا کرو؟ لما یحییکم، جس میں تمہاری لیے زندگی ہے، تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے منفعت کے لیے، تمہاری فلاح و بہبود کے لیے رسول تم کو بلاتے ہیں. تب کیا کرو؟ استجیبو، فوراً ان کی ندا پر فوراً لبیک کہہ کر جاؤ ان کے پاس. اچھا علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ غور کیجئے یہ نہایت ہی نازک مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے. حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں اپنی نماز ختم کر کے حضور کے پاس گیا، سلام رسالت پیش کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا فوراً کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا عرض گزار اپنی معذرت خواہی، عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا نا، نماز ختم کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو معلوم ہوا وہ یہ سمجھتے تھے اس وقت تک کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، خواہ کوئی ترم خواہ ہو بلائے تو ہم اللہ کے سامنے سے نہیں جائیں گے. یہ صحابہ سمجھتے تھے، انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہم رسول اللہ کیوں نہ بلائیں، ہم نہیں جائیں گے صاحب. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادب سکھایا، اللہ کی یہ آیت سنا دی. حضور نے کہا کیوں قرآن میں نہیں پڑھا تم نے؟ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تم کو فوراً آنا چاہیے تھا. اچھا اب علماء اسلام نے اس آیت سے کیا مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر رسول اللہ کسی شخص کو بلائیں وہ نماز پڑھ رہا ہو تو جہاں تک پہنچا تھا وہیں سے اس کو نماز چھوڑ کر حضور کی خدمت میں پہنچنا چاہیے. ابھی ٹھہریے، اس کے اور آگے ہے، غور کیجئے مقام رسالت، غور کیجئے کتنا بلند ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کسی کام کا، آپ کے حکم کی تعمیل کر لو، بازار جاؤ نہ جانے کیا کرو کدھر کرو دنیا، ان کے حکم کی تکمیل کر کے واپس آؤ، خبر دے دو اور اس کے بعد جا کے اسی جگہ سے نماز دوبارہ شروع کرو جہاں چھوڑی تھی. وہ نماز ٹوٹنے والی نہیں ہے، وہ ٹوٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بلایا. تو معلوم ہوا اللہ کی عبادت نماز اور رسول اللہ کے حکم کی تعمیل دونوں کا اللہ کے پاس ایک ہی مقام ہے. غور کیجئے یہ اگر آپ کے دل میں موجود نہ ہو اتنا احترام اور آپ دعویٰ کریں اللہ سے محبت کا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی محبت سچی نہیں ہے، پروف کرو کہ تم میرے رسول کا اتباع کرتے ہو، قدم بقدم چلتے ہو، جہاں قدم اس کا اٹھا وہیں قدم رکھو. اگر کوئی دوسرا راستہ نکالو گے، میرے ایک دوست
ہمارے ایک دوست مولانا نے بڑا اچھا لطیفہ بنایا اور زندہ لطیفہ، کہنے لگے کہ ہائی ویز تو اتنے بنے ہوئے ہیں. کوئی شخص ہیوسٹن سے آیا ہے، وہاں بیلٹ بنا ہوا ہے صاحب ہیوسٹن کا، اور یہاں آپ کے شکاگو میں کتنے ہائی ویز ہیں صاحب، کوئی 294 ہے، 90 ہے، 290 نہ جانے ہائی وے نان اسٹاپ. اب ایک شخص جس کو یہ ہائی ویز پسند نہیں آ رہے، پھاوڑا سبل لے کر نکلتا ہے صاحب نیا راستہ بناؤں گا. یہی مثال ہے اس شخص کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچنے کا دوسرا راستہ نکالنا چاہتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ راستہ کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. فاتبعونی، حضور کے اتباع میں اللہ کی محبت ہے. کوئی دعویدار ہے اللہ سے محبت کا تو اس کو ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا اتباع کرے. اور یہ تو قرآن پہلی ہی دلیل میں تھا. میں ابھی دوسری دلیل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں انشاءاللہ بہت جلد ختم کر رہا ہوں. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محادثہ، وہ گفتگو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کبھی نہ بھولیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے پاس دنیا و ما فیہا سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ بزرگ تر ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، سوائے میرے نفس کے، میری جان کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے ابھی جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے پاس عزیز نہ ہو جاؤں. اب سیدنا عمر اور ان کے نفس کے درمیان لڑائی چل رہی ہے. اس لڑائی میں حضرت عمر غالب آ چکے اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ الآن انت احب الی منی، اب میری نفس سے بھی زیادہ آپ میرے پاس محبوب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب ایمان مکمل ہوا ہے اے عمر. میرے دوستو بزرگوں، میں صرف یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ محبت کے تقاضے ہیں. وہ تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ مؤدب بنائیے. جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کرتے رہیں گے محبت جاری رہے گی. جہاں گستاخی ہوئی آپ محبت کے دعویدار نہیں بن سکتے اور اللہ کے پاس یہ محبت قابل قبول نہیں ہو سکتی. عربی شاعر نے کہا ادب النفس ایھا الاحباب طرق الحب كلها آداب. نفس کو اپنے مؤدب بناؤ اور محبت کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے باادب ہیں. میرے دوستو بزرگوں، میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. حدیث ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہوتا ہوں. جاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني امرت باخ لي يهودي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة الا اعرضها عليك. یا رسول اللہ، میرا ایک دوست یہودی ہے بھائی، اس کو میں نے خواہش کی درخواست کی تو اس نے تورات سے بہت اچھی جامع عبارتیں میرے لیے جمع کر دی ہیں، کیا میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، بڑا غصہ آیا آپ کو. تو بازو قال فتغیر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال عبد الله بن ثابت رضی اللہ عنہ قلت له الا ترى ما بوجه رسول اللہ. عمر سے کہا، بازو بیٹھے ہوئے تھے کون؟ حضرت عبداللہ بن ثابت، اور انہوں نے فرمایا عمر تم دیکھ نہیں رہے ہو حضور کے چہرے کو؟ تو حضرت عمر نے فوراً اعلان کیا، کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا. قال فسری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر نے اعلان کیا اس بات کا کہ میں راضی ہوں اللہ سے بحیثیت رب کے، میرا دین اسلام اور میرے رسول محمد ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ خوشی طاری ہوئی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے، والذی نفسی بیدہ لو اصبح فیکم موسیٰ علیہ السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین. اگر موسیٰ تم میں ہوتے اور تم مجھ کو چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرتے تو تم گمراہ بن جاتے. تم میرا نصیب ہو امتوں میں اور تمہارا نصیب میں ہوں. دوسری روایت میں آیا ہے لو کان موسیٰ وعیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی. اگر عیسیٰ اور موسیٰ دونوں بھی زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے سوا ان کو کوئی چارہ نہ ہوتا. میرے دوستو بزرگوں، یہ ہمارا نبی ہے،
کی محبت کو، اس کے مقام کو ہمارے دل میں جاگزین کرنے کا نام اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا اتباع کرنا، اللہ کے رسول کے ساتھ احترام کرنا، اس کا ادب کرنا اور اس کی بتائی ہوئی سنتوں پر، اقوال پر، اعمال پر، سب پر عمل کرنا۔ یہ نہیں کہ نماز کے لیے بلاؤ، سنتیں کر لو پوری اور اس کے بعد تجارت میں دھوکہ دو، جھوٹ بولو، گھر میں رہ کر نہیں ہے اور جناب دنیا کے لندے فندے اللہ بغلم کر لو اور بس نماز پڑھ لو، داڑھی رکھ لو۔ اسی کا نام اسلام اور سنت ہے؟ اسی کا نام محبت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کا نام اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا ہے۔ میں اسی پر اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ محبت کے تقاضے پروردگار عالم ہم میں پیدا کر دے۔ پروردگار ہمارے دلوں میں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جاگزین کر دے۔ پروردگار صرف محبت ہی نہیں چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ ان کی ہر بتائی ہوئی سنت پر، ان کے ہر قول پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ پروردگار ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں پروردگار تو کامیابیاں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، کامیابیوں سے، کامرانیوں سے ہمیں نواز۔ اور پروردگار عالم سب سے بڑھ کر حدیث میں آیا ہے کہ امت کو ساری جمع کر لو تو دعا قبول ہو جائے گی۔ پروردگار ہم اتنے نمبر میں، اتنے زیادہ تعداد میں، اتنے زیادہ ہو کر بھی آج ذلیل و خوار ہیں۔ وہ چند مٹھی بھر مسلمان ہم سے زیادہ عزت دار تھے۔ پروردگار ہماری وہ عزت اور عظمت رفتہ واپس دلا دے۔ پروردگار فلسطین میں، بازنیا میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، جہاں جہاں بھی دنیا میں آج مسلمان مظلوم ہیں، ظلم کو ان کے اٹھا دے۔ پروردگار ان کو طاقت دے، ان کو اتحاد و اتفاق کی نعمت سے سرفراز فرما۔ پروردگار ان کے لیڈروں کو، ان کے سربراہوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کریں، نہیں کہ اپنے تاج و تخت کی اور اپنی کرسیوں کی خدمت کریں۔ الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا صدر منتخب کریں اپنا کہ جو تجھ سے ڈرنے والا اور تیرے رسول سے ڈرنے والا اور تجھ سے محبت کرنے والا، تیرے رسول سے محبت کرنے والا ہو۔ پروردگار جو منتظمین ہیں، جنہوں نے یہاں جلسے کا انتظام کیا ہے، جو لوگ شریک ہوئے ہیں، بہنیں بھائی ہیں، پروردگار ہم میں قرضدار ہیں، ان کے قرض کو ادا فرما دے۔ ہم میں بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما۔ ہم میں پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی دور فرما دے۔ ہم میں بے روزگار ہیں، ان کو روزگار دلا دے۔ ہمیں ایک دوسرے کی ذرا شکنجیاں ہیں، دل میں برائیاں ہیں، پروردگار معاف کر دے، مٹا دے اور سب کو اخوت اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما۔ ایک دوسرے کا خلوص و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ بجاہ النبی المصطفیٰ والرسول المرتضى واہل بیتہ الکرام وعطرتہ الطاہرہ واصحابہ الاکرمین وعطرتہ الطاہرہ وعبادک الصالحین واولیائک المقربین وجمیع علماء امت سیدنا محمد اجمعین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ما ان مدحت محمدا ما ان مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم۔